تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جو واقعہ کا تسلسل چل رہا تھا اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بلقیس کے قاصدوں کا سونا لے کر پہنچنا اور پھر حضرت سلیمان کا سونا یہ کہہ کر واپس کر دینا کہ ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی کوئی حقیقت حیثیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کو واپس لے کے جاؤ، الٹا ہم تم کو اور سونا دیں گے، وہ بھی لے جا کر دو۔ ہم جو چیز تم سے چاہتے ہیں وہ دنیاوی مال و متاع، دنیاوی دولت نہیں ہے، دنیاوی نعمتیں نہیں ہیں، بلکہ ہم تم کو تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری بہتری کے لیے، تمہاری آخرت کو سنوارنے کے لیے تمہیں ہدایت پر لانا چاہتے ہیں۔ اور جو یہ دولت حاصل کرتا ہے اصل میں وہی دولت مند ہے، دنیا کی دولت کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو پہچان جاتے ہیں، دنیا کو پہچان جاتے ہیں، آخرت کو پہچان جاتے ہیں، وہ کیمیا گر بن جاتے ہیں، اور جو کیمیا گر بن جاتا ہے اس کے سامنے سونے چاندی ہیرے جواہرات کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ سونے کی کھانے بھی ان کے سامنے معمولی کوڑا کرکٹ، کچرے کے ڈھیر کی طرح ہو جاتی ہیں۔ اس کو سمجھاتے ہوئے آپ ایک حکایت یہاں پر شروع کر رہے ہیں، ایک درویش کا بزرگوں کے گروہ کو خواب میں دیکھنا۔ ایک درویش نے ایک بزرگوں کے گروہ کو خواب میں دیکھا اور ان سے سوال کیا کہ بغیر کمائی کی دولت حاصل کرنا ہے، جائز دولت۔ دنیا میں دولت کمانے کے لیے ہم بہت کوشش کرتے ہیں جائز کمائی حاصل کرنے کی، لیکن تب بھی کہیں نہ کہیں ناجائز کی آمیزش دولت میں ہو سکتی ہے، اور بہت سارے جھوٹ فریب یہ چیزیں انسان کی زندگی میں آ جاتی ہیں دولت کمانے کی فراق میں۔ تو کوئی ایسی چیز مجھ کو بتائیں کہ جس سے مجھے حلال کی دولت بغیر کسی مشقت کی حاصل ہو جائے۔ خواب میں اس نے یہ دیکھا اور پوچھا، تو یہ کیا ماجرا ہے اور کیا پوچھا گیا، کیا جواب اس کو ملا، وہ آج ہم پڑھیں گے۔ یکی درویش گفت اندر ثمر خضریاں را من بدیدم خواب در۔ ایک درویش نے اپنے قصے میں بتایا۔ اب یہ جو قصہ بیان کیا جا رہا ہے وہ درویش کے اپنی زبانی بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ میں نے خضریوں کو دیکھا۔ خضری کیوں کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ وہ جیسے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے ولی ہیں جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، ویسے ہی ایسے اولیاء کرام، ایسے بڑے لوگ جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، بالخصوص ابدال، جن کو ابدال کا درجہ حاصل ہوتا ہے اولیاء میں، ان کی صورتحال یہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے بیچ بھی ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کا شمار ابدال میں ہے۔ بالکل خضر علیہ السلام کی طرح ان کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ ان کو خضری کہہ رہے ہیں۔ تو کچھ خضریوں سے، کچھ ابدالوں سے خواب میں اس درویش کی ملاقات ہوئی۔ گفت میشا را کہ روزی حلال اس کجا نوشم کہ نبوت آں وبال۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں حلال روزی کمانا چاہتا ہوں، کہاں سے لاؤں جو میرے لیے وبال نہ بنے، میرے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے۔ انسان حلال کی روزی کماتے کماتے کبھی پریشانی کا باعث بن جاتا ہے، وہ حلال روزی کمانا بھی اس کے لیے، کیونکہ وہ حلال کی کوشش میں کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھتا ہے، کبھی کسی کا حق مار بیٹھتا ہے، کبھی جھوٹ بول دیتا ہے، کبھی ناجائز کمائی کی آمیزش اس جائز کمائی میں ہو جاتی ہے۔ بڑی پریشانیاں ہیں، یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے یہ بھی، حلال کی روزی کمانا اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو خواب میں
اس درویش نے پوچھا کہ حلال روزی جو وبال نہ بنے میرے لیے میں کہاں سے کھاؤں؟ مر مرا سوئے کوہستاں ران دند میں وہازاں بیشا می افشان دند۔ تو یہ سن کر وہ ابدال جو اس کے خواب میں آئے تھے وہ پہاڑ پر لے گئے۔ تب یہ درویش بیان کرتے ہیں کہ مجھے انہوں نے پہاڑ پر لے کر جا کر ایک جنگل میں گئے اور ایک جھاڑ سے پھل جھاڑنے لگے۔ جھاڑ کو ایسے ہلایا تو پھل جھاڑ سے گرنے لگے۔ کہ خدا شیریں بکردہ میں ورا در دہانے تو بے ہمت ہائے ماں۔ بظاہر تو ایسا لگتا تھا کہ وہ جنگلی جھاڑ کے جنگلی پھل ہوں گے، لیکن جب جھاڑ سے گرے تو انتہائی میٹھے پھل تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہماری توجہات سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس جھاڑ کو میٹھے پھل والا جھاڑ بنایا ہے، تو یہ لو اور اس کے پھل کھاؤ۔ ہی بخور پاکو حلال و بے حسب بے صداؤ نقل بالاؤ نشیب۔ یہی وہ پاک حلال رزق ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ کھاؤ، بے حساب کھاؤ، نہ تم کو اس سے کوئی درد سر ہوگا، نہ پریشانی لاحق ہوگی، نہ کوئی خطرہ ہوگا نیچے ہونے کا، اوپر جانے کا، نشیب و فراز کا، اتار چڑھاؤ کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ آرام سے اس جھاڑ سے تم پھل کھاتے رہو۔ پس مرا زاں رزق نطخ رو نمود ذوق گفت من خرد ہا میربود۔ جیسے ہی میں نے وہ پھل جھاڑ کے کھائے تو مجھ میں ایک عجیب و غریب قسم کی طاقت و توانائی پیدا ہو گئی، اور زبان میں، منہ میں کچھ بات کرنے کی ایسی صلاحیت میرے اندر پیدا ہو گئی وہ پھل کھاتے ہی، کہ میں جب بات کرنے لگتا تھا تو عقلیں حیران ہو جاتی تھیں۔ ایسے پھل مجھے کھلائے گئے خواب میں۔ خواب میں پھل کھانے کا اثر یہ ہوا کہ اس شخص کی زبان کے اندر وہ اثر پیدا ہو گیا کہ جب وہ بات کرتا تھا تو لوگ اس کی باتوں کو سن کر حیران ہو جاتے تھے۔ اب کس طرح کی باتیں تھی ہوں گی کہ انسان حیران ہو جائے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ گفتمی فتناست اے رب جہاں بخشش دہ از ہما خلقاں نہاں۔ اب یہ شخص کہتے ہیں، یہ درویش، کہ جب میری زبان میں ایسی تاثیر پیدا ہو گئی کہ لوگ میری طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، لوگ میری باتوں کے گرویدہ ہو رہے ہیں، تو مجھے دل میں خیال ہوا کہ کہیں یہ میرے لیے فتنہ نہ بن جائے، آزمائش نہ بن جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے جب لوگ زیادہ گرویدہ بنتے ہیں، زیادہ عقیدت و خلوص کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں، تو آدمی کبھی اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ میں کچھ ہوں اسی لیے تو لوگ میرے سامنے اس طرح سے عقیدت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ایسا سمجھنے لگتا ہے۔ تو اگر ایسا سمجھے انسان تو وہ فتنے کا موجب بن جاتا ہے اس کے لیے۔ آزمائش بھی ہو سکتی ہے اللہ کی، کسی کو زیادہ عزت دینا، کسی کو زیادہ مقام دینا، کسی کو زیادہ دولت دینا، کسی کو زیادہ صحت دینا، کسی کو زیادہ عزت و شہرت دینا، یہ اس کے لیے آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ درویش فوری چوکنا ہو گیا اور اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ پروردگار انعام و اکرام سے مجھے ضرور نواز، لیکن فتنوں سے محفوظ انعام و اکرام دے، اور ایسا فضل و اکرام مجھ پر کر جو لوگوں سے پوشیدہ ہو، تیرا کرم ہو لیکن لوگوں کو پتہ نہ چلے، کیونکہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ گرویدہ ہو جائیں گے اور میرے لیے فتنے کا موجب بن جائے گا۔ شد سخن از من دل خوش یافتم چوں انار ذوق می بشکافتم۔ جیسے ہی میں نے یہ دعا کی، وہ جو صلاحیت میری زبان کے اندر پیدا ہوئی تھی لوگوں کو گرویدہ کرنے کی، عقلوں کو حیران کرنے کی، وہ ختم ہو گئی۔ اور جیسے ہی وہ ختم ہوئی، میرے دل کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا اطمینان پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اب آپ یہاں پر یہ بھی بڑی خاص نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ ایسی قوت گویائی کا پیدا ہونا، ایسے علم کا پیدا ہونا انسان کے اندر جو لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کا موجب بن جائے، وہ فتنہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو دل کے اطمینان کی جو دولت ہے، اس کے اندر فتنہ نہیں ہوتا، اور یہ اس سے بڑا کرم ہے۔ اگر کسی انسان کو زندگی میں اطمینان بھرا دل حاصل ہے، اس کو کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں ہے، سکون میں جی رہا ہے، اور جو مل جائے اس پہ خوش ہے، اور جو نہیں ملتا اس کو وہ خاطر میں نہیں لاتا، پلٹ کر دیکھتا بھی نہیں اس طرف، اگر یہ
صورتحال اس کو حاصل ہے، تو اس کا مطلب اس کے اوپر ایسا کرم ہے کہ جو امتحان سے خالی ہے۔ چوں انار ذوق می بشکافتم، اب ایسی صورت پیدا ہونے کے بعد میں ایسا ہو گیا، اپنے اندر ہی اندر کھل اٹھا، اپنے اندر ایسا کھل اٹھا جیسے انار کھلتا ہے۔ گفت امر چیزیں نباشت در بہشت، غیر این شادی کے دارم در سرشت۔ یہ جو سکون اور اطمینان کی دولت ہے، یہ ایسی دولت ہے کہ اگر جنت میں یہ چیز ہو اور کوئی نعمت نہ ہو جنت، اگر کسی انسان کو جنت میں لے جا کر چھوڑا جائے اور وہاں پر کوئی نعمت نہ ہو اس کے علاوہ، تب بھی کافی ہے۔ جو مسرت اور جو سکون انسان کے اندر آتا ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس دولت کے سامنے دنیا کی کوئی دولت بھی دولت ہی نہیں ہے۔ ہیچ نعمت آرزو نایت دیگر، زین پردازم بجوزو نئے شکر۔ جس کسی کو یہ نعمت حاصل ہو جائے اس کو کسی اور نعمت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، اسے تمنا ہی نہیں ہوتی کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ ہونا، میرے پاس یہ ہونا۔ اتنی بڑی دولت ہے یہ۔ اب اتنی بڑی دولت چھوڑ کر کون آدمی ایسا ہے جو اخروٹ، گنا، سیب، ان چیزوں کے اوپر توجہ مرکوز کرے گا؟ ماندہ بود از کسب یک دو حبام، دوختہ در آستین جبام۔ اب ایسی صورتحال پیدا ہو جانے کے بعد، دل کی یہ کیفیت ہو جانے کے بعد، ابو درویش کہتے ہیں کہ میں نے جب کمائی کی تھی تو کمائی کے بعد کچھ پیسے، کچھ سونا وغیرہ میری کمائی سے بچ گیا تھا، تو میں نے اس کو اپنے جبے کی آستین میں سی لیا تھا، وہ میرے پاس ہی تھا۔ لیکن اب جو صورتحال ہے میرے اندر کی، میرے دل کی جو کیفیت ہے، اس کے بعد اب ان چیزوں کی طرف میری کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ یہ کہ درویش ہیزم می کشید، خستہ و ماندہ ز بے شادر رسید۔ اب ہوا یہ کہ یہ درویش ایسے دل کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے، تو اچانک اس درویش کو ایک شخص دکھائی دیا جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر، ہیزم کہتے ہیں اصل میں ایندھن کو، فیول کو، جو جلانے کے لیے لاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لکڑی تھی یا کوئلہ تھا، کچھ بھی ایسا تھا جو جلانے کے لیے وہ لا رہا تھا جنگل سے، لکڑی وغیرہ ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، تو لکڑیاں لا رہا تھا اور کافی تھکن کے آثار اس کے اوپر تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بہت محنت کر کے اپنی روزی روٹی کے لیے لکڑیاں لا رہا ہے۔ پس بے گفتہ من ز روزی فارغم، زین سپس از بہر رزقم نیست غم۔ تو جیسے میری نظر اس کے اوپر پڑی، اب سونے چاندی دولت سے میری دلچسپی ختم ہو گئی نا، اب تو ایسا دل اطمینان والا حاصل ہو گیا ہے کہ ایسے اطمینان والے دل رکھنے والے کو ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں رہتی۔ تو میں نے سوچا کہ میں تو اب روزی سے بے نیاز ہو گیا ہوں، مجھے اب کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سونا جو میں نے بچا کے رکھا ہے اپنے پاس، روزی کی مجھے تو فکر ہے نہیں، اس کی طرف کوئی توجہ ہے نہیں، مجھے تو اب روزی مل رہی ہے خود سے۔ میوہ مکروہ برمن خوش شدست، رزق خاصا جسم را آمد بدست۔ جب ناگوار پھل بھی، ایسے جھاڑ کے ایسے پھل بھی جو عام لوگوں کے کھانے کے نہیں ہیں، وہ بھی میرے لیے میٹھے کر دیے گئے ہیں، عمدہ کر دیے گئے ہیں، اور ایک خاص قسم کا رزق میرے جسم کو حاصل ہو گیا ہے، تو اب میں کیا کروں یہ دولت لے کر؟ چونکہ من فارغ شدستم از گلو، حب چندست این بدہم بدو۔ حلق کے معاملے سے، گلے کے معاملے سے میں فارغ ہو گیا ہوں، اب مجھے اچھی اچھی چیزیں کھانے کا جو ذوق ہوتا نا عام لوگوں کو، وہ باقی نہیں رہا۔ میں کھانا بھی کھاتا ہوں تو اس لیے کھاتا ہوں کہ جینا ہے، بس کچھ بھی پیٹ میں تھوڑا ڈال لو تاکہ بھوک کا احساس نہ ہو، توانائی رہے اور جی سکوں۔ اچھی اچھی چیزیں کھانا، یہ لانا وہ لانا، 4 دن کو اس کی خواہش پیدا ہونا، وہ چیزیں تو میرے اندر رہی نہیں ہیں۔ حبّے چندست این بدہم بدو، اب یہ جو چند ٹکڑے میرے پاس رہ گئے ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ اس لکڑہارے کو دے دوں، بیچارہ اتنی محنت کر کے دن بھر پسینہ بہا کے لکڑیاں لے کر آ رہا ہے اپنی روزی روٹی کے لیے، اب مجھے ضرورت نہیں ہے تو میں رکھ کے کیا کروں، اس کو دے دوں، اس کی مدد ہو جائے گی۔ بدہمی زر را بدی تکلیف کش، تا دوسہ روزک شود از قوت خش۔ یہ مصیبت برا آدمی ہے، اس آدمی کو اگر یہ میں سونا دے دوں تو یہ اس کے لیے کچھ دنوں کی خوراک بن جائے گی، کچھ آرام کر سکے گا،
کچھ فائدہ اس کا ہو جائے گا۔ خود ضمیرم راہ ہمی دانست او زاں کے شماش داشت نور از شمع ہو۔ ابھی میرے دل میں یہ خیال گزرا ہی تھا کہ یہ سونا نکال کر میں اس لکڑہارے کو دے دوں، یہ تھکا ہارا ہے، اس کی 2-4 دن کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ بات میری جو میرے دل میں گزر رہی تھی اس لکڑہارے نے جان لی، کیونکہ اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی شمع کا نور تھا۔ جو اس شمع کا نور رکھنے والے ہوتے ہیں وہ بعض وقت دل میں گزرنے والی باتوں کو بھی پہچان جاتے ہیں۔ بود پیشش سر ہر اندیشہ چوں چراغے در درون شیشہ۔ ایسے آدمی کے لیے خیالوں کا راز آئینے کے اندر کے چراغ کی طرح ہو جاتا ہے۔ آئینے کے اندر چراغ ہے لیکن اس کی روشنی آئینے کی وجہ سے رکتی نہیں ہے، ادھر کا نور آسانی کے ساتھ ادھر منتقل ہو جاتا ہے، کیونکہ بیچ میں شیشہ ہے جو ٹرانسپیرنٹ ہے، شفاف ہے۔ اگر یہ شیشہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو تو ریفریکشن ہونے کے بجائے ریفلیکشن ہوگا۔ جن کے دل آئینے کی طرح شفاف نہیں ہیں ان کے اوپر اللہ کے نور کا ریفریکشن نہیں، ریفلیکشن ہو جاتا ہے، اس لیے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ایک طرف روشنی جل رہی ہے، آگ جل رہی ہے، اگر بیچ میں کوئی آپ چیز رکھ دیں تو روشنی ادھر سے ادھر پاس نہیں ہوتی، کیونکہ لائٹ ادھر سے ریفلیکٹ ہو کے پلٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر شیشے کی طرح صاف دل ہو تو ریفلیکشن نہیں ہوتا، ریفریکشن ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے دل کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ ہیچ پنہا می نشد از و ضمیر بود بر مضمون دلہا او خبیر۔ دل کی کوئی بات ایسے لوگوں سے نہیں چھپتی، تو یہ لکڑہارا بھی انہی میں سے ایک تھا۔ جیسے ہی میں نے دل میں ایک بات سوچی اس کو خبر ہو گئی، وہ دلوں کے مضمون سے واقف تھا۔ پس ہمی منقید باخود زیر لب در جواب فکر تم بلعجب۔ جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال گزرا وہ اپنے منہ میں کچھ کہنے لگا۔ زیر لب بات کرنا کہتے ہیں اس کو، اندر ہی اندر خاموش خاموش دھیمی آواز سے کچھ اپنے آپ میں بول لینا، مٹرنگ کہتے ہیں اس کو۔ وہ مٹرنگ کرنے لگا، جو خیالات میرے دل میں گزر رہے تھے اس کے جواب دینے کے ارادے سے مٹرنگ کر رہا تھا۔ کہ چنی اندیشی از بحر ملوک کیف تلقى الرزق ان لم يرزقوک۔ کہنے لگا بے وقوف تو شاہوں کے بارے میں ایسا سوچتا ہے، اگر تجھے ہم رزق نہ دیں تو کون دے گا، تجھے رزق کیسے ملے گا۔ ایسے جو ابدال ہوتے ہیں اس درجے کے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسے لوگوں کے سپرد کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بظاہر دنیا والوں کی نظر میں لکڑہارا تھا جو لکڑیاں کاٹ کاٹ کر ان کو بیچ کر اپنی روزی روٹی کماتا تھا، لیکن اس کے اندر کی حالت الگ تھی۔ تو اس نے کہا ظاہری طور پر میں غریب لکڑہارا ہوں لیکن اندر سے شاہ ہوں۔ تم میرے بارے میں ایسا سوچتے ہو کہ مجھے خیرات دے دو گے؟ تمہارا سونا من نمی کا دم سخن را فہم لیک بر دلم میزد اتابش نیک نیک۔ اس نے جب یہ بات کہی کہ تو شاہوں کے بارے میں ایسا سوچتا ہے تو میں اس کے اس جملے کو اچھی طرح سمجھ نہیں پایا کہ آخر وہ بولنا کیا چاہتا ہے، لیکن جس انداز سے اس نے یہ بات کی تھی ایک غصے بھرے لہجے میں، اس کا اثر میرے دل کے اوپر بہت گہرا پڑا۔ سوی من آمد بحیبت ہمچو شیر تنگ ہیزم را نہاد از پشت زیر۔ وہ کہتے کہتے جس انداز سے میری طرف آ رہا تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا مجھے کہ جیسے کوئی شیر آ رہا ہو، ہیبت طاری ہو گئی میرے اوپر، اور جلدی سے جو گٹھا تھا، گٹھڑا کہتے ہیں اس کو، لکڑیوں کا ہم لوگ گٹھا کہتے ہیں، گٹھے تو وہ ہوتے ہیں جو انسان کے جسم کے اوپر آ جاتے ہیں، لکڑیوں کا گٹھڑا جو تھا اس نے جو اس کے کاندھے پر تھا اس نے اتار کے شدت کے ساتھ نیچے رکھ دیا۔ مرتبے حالے کے او ہیزم نہاد لرزے بر ہفت عزو من فتات۔ جس انداز سے اس نے وہ لکڑیوں کا گٹھڑا اٹھا کر اپنے کندھے پر سے نیچے رکھا، میرے اعضاء کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، لرزہ طاری ہو گیا ہیبت کے مارے۔ گفت یارب گر ترا خاصاں حیند کہ مبارک دعوت و فرخ پیند۔ اب ہیبت کے مارے اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، درویش نے، کہ اے خدا
اگر تیرے خاص بندے آج اس دنیا میں زندہ ہیں، اگر ایسے بندے تیرے جو خاص مقام رکھتے ہیں اگر آج کی دنیا میں زندہ ہیں، پائے جاتے ہیں، جو مبارک قدم والے ہیں، جو بابرکت دعا والے ہیں، لطف تو خواہم کے مینا اگر شود، این زماں این تنگ ہیزم زر شود، تو تیری وہ مہربانی چاہتا ہوں آج کہ آج کچھ ایسا دکھا دے نظارہ کہ یہ لکڑ ہارے نے جو لکڑیاں اٹھا کر میرے سامنے غصے سے رکھا ہے، یہ پورا کا پورا گٹھرا سونا بن جائے۔ اس نے میرے چھوٹے سے سونے کو رد کیا ہے، حقارت سے دیکھا ہے، اور یہ لکڑیاں اٹھا کر لے جا رہا ہے، تو کچھ ایسا کر دے کہ اس کی لکڑیاں بھی سونا بن جائیں، دیکھیں گے تب کیا ہوتا ہے۔ در زماں دیدم کے زر شد ہیزمش، ہم چو آتش بر زمین می تافت خش، میں نے اسی وقت دیکھا کہ اس کا جو ایندھن تھا، جو فیول تھا، جو لکڑیاں تھے، وہ سب کے سب سونا بن گئے، اور اس قدر عمدگی کے ساتھ وہ سونا تیار ہوا، ایسا پیارا اور خالص سونا تیار ہوا کہ جیسے اس نے وہ لکڑیاں زمین پر رکھیں، سونا چمکنے لگا۔ من درا بے خود شدم تا دیرگہ، چونکہ باخیش آمدم من ازولہ، جیسے ہی یہ نظارہ میں نے دیکھا کہ اچانک ادھر میرے منہ سے بات نکلی اور اس کے لکڑیاں سونے کے بن گئیں، تو یہ الگ ہیبت طاری ہوئی مجھ پر کہ میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا مگر ہو گیا، اور اس کیفیت کے بعد میں کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گیا، کچھ دیر میں بے ہوش ہی رہا، گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ حیرانی اس قدر شدت کی طاری ہوئی کہ بے ہوش ہو گیا، اور پھر کچھ وقت کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو کیا ہوا؟ بعد ازاں گفت اے خدا گر آن کی بار، بس غیور اندو گریزاں زشتہار، باز ایرا بند ہیزم ساز زود، بے توقف ہم براں حالے کے بود۔ جیسے ہی ہوش آیا اس لکڑ ہارے نے کہا کہ اے خدا، اگر وہ بڑے لوگ جس کا نام لے کے اس نے یہ دعا کی تھی کہ لکڑیاں سونا بن جائے، اگر وہ لوگ موجود ہیں دنیا میں، آج بھی موجود ہیں، تو یہ لکڑیاں سونا بن جائے، جن لوگوں کے بارے میں اس نے یہ کہا تھا، اگر وہ بڑے لوگ غیرت مند اور شہرت سے بھاگنے والے ہوتے ہیں تو پھر اس سونے کو پھر سے لکڑیاں بنا دے۔ وہ لوگ تو شہرت سے بھاگنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ تو غیرت مند ہوتے ہیں، اگر ایسے لوگ غیرت مند ہیں اور شہرت سے بھاگنے والے ہیں تو پھر اس سونے کو پھر سے لکڑیاں بنا دے، اور بس اس کے منہ سے یہ نکلنا تھا کہ وہ سونا پھر سے لکڑی بن گیا۔ در زماں ہزم شداں اغسان زر، مست شد درکار او عقل و نظر، اسی وقت وہ سونے کی شاخیں لکڑیاں بن گئی، اور پھر یہ منظر دیکھ کر میں دم بخود ہو گیا، میری عقل، میری نظر مستی کے عالم میں چلی گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بعد ازاں برداشت ہیزم را و رفت، سوئے شہر از پیش من او تیز و تفت، بس جیسے ہی یہ منظر پیش آیا اس نے فوری واپس اپنا لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا اور تیزی کے ساتھ اپنے راستے کی طرف نکل پڑا، شہر کی جانب چل پڑا، تیزی کے ساتھ۔ ہوا جیسے تیزی کے ساتھ چلتی ہے ویسے ہی وہ نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا، لے لے گا لکڑی کا گٹھا۔ خواستم تا در پہ آں شہروم، پر سمجھوے مشکلات و پیشنوم، میں نے خیال کیا کہ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگوں، جاؤں اس کے پیچھے، جا کے دیکھوں، اس سے کچھ پوچھوں کہ یہ کیا معاملہ ہے، ایسا کیوں واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے، اس کے بعد پھر اس کا جواب سنوں۔ اس ارادے سے میں اس کی طرف لپک کر جانا چاہتا تھا، لیکن ہوا کیا، بس تکرداں حیبت او مرمرا، پیش خاصاں رہ نباشد آمرا، لیکن اس آدمی کی حیبت نے میرے اوپر وہ اثر کیا تھا کہ میں ہل بھی نہیں پا رہا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے میرے جسم کو سن کر دیا۔ اب یہاں پر وہ کہنے لگتا ہے کہ جو عوام ہوتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے خاص لوگوں کے سامنے جانے کا راستہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب ہم ایسے لوگوں کے سامنے عام لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں، ہم جا نہیں پاتے، ہمارے ہاتھ پاؤں بے حرکت ہو جاتے ہیں، سن ہو جاتے ہیں، ان کے پیچھے ہم کہاں جا سکتے ہیں۔
ان کی رعب، ان کی ہیبت، ان کا دبدبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی منہ کھولنا تو دور کی بات ہے، بعض وقت چل بھی نہیں سکتا ان کے ساتھ۔ یہی فرق ہوتا ہے عوام کا اور خواص کا۔ ور کسیرا رہ شود گو سرفشاں، کابوت از رحمت و از جذب شان۔ خاص لوگوں کے پاس جانے کا، ان سے قریب ہونے کا، ان سے کلوز ہونے کا، ان سے ہر بات شیئر کرنے کا، ان کی چاہت و محبت حاصل کرنے کا عام لوگوں کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی کے لیے راستہ ہوتا ہے، ہو جائے، تو یاد رکھو وہ ان کی رحمت اور کشش ہے جو تمہیں کھینچتی ہے، ورنہ تمہارے لیے ان تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ انہی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایسی کشش ہوتی ہے، ایسی رحمت ہوتی ہے کہ عام آدمی کھینچ کے ان کی طرف چلا جاتا ہے۔ ور کسیرا رہ شود گو سرفشاں، کہتے ہیں کہ اگر کسی کے لیے ایسا راستہ بن جائے تو اس کو قربان ہو جانا چاہیے، اپنا سر نچھاور کر دینا چاہیے۔ ہر کسی کو ایسا موقع نہیں ملتا۔ بس غنیمت دار توفیق را، چوں بیابی صحبت صدیق را۔ اگر تجھے کسی ایسے بندے کی صحبت مل گئی جس کا شمار صدیقوں میں ہے، اولیاء کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے صدیق، ابدال سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ اگر تجھے کسی صدیق کی صحبت مل جائے زندگی میں تو اس کو اللہ کی توفیق سمجھو اور غنیمت سمجھو، جانے مت دو۔ میں چوآں ابلہ کہ یابت خرب شاہ، سہل و آساں در فتت دم زراح۔ اگر ایسے بڑے آدمی کی صحبت، قربت، چاہت، محبت، خلوص اگر یہ تم کو مل جائے اور اس کے بعد بھی تم اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے تم راستہ بھٹک کر کوئی اور طرف چلے جاؤ، اس نعمت کو ٹھکرا دو، تو پھر تم سے بڑا دنیا میں پاگل، احمق، نادان، بے وقوف کوئی بھی نہیں۔ اتنی بڑی دولت ملنے کے بعد پھر تم اپنی نادانیوں کی وجہ سے اس کو گنواتے ہو، تم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ چوں ز قربانی دہندش بیشتر، پس بگوید رانے گاوستی مگر۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا، کہا جاتا ہے، ایک حکایت کی طرف آپ خالی اشارتاً تذکرہ کر رہے ہیں کہ ایک حکایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک مرتبہ اعلیٰ درجے کے ٹاپ کلاس دمبوں کی قربانی دی، ایسے بڑے لہیم شہیم دمبے اس نے منگا کر کاٹے، بہت مہنگے قیمتی کاٹنے کے بعد ایک ران اس نے ایک فقیر کو دے دی۔ اب وہ ٹھہرا مسکین فقیر، اس نے زندگی میں کبھی کسی بکرے کی ایسی ران دیکھی نہیں ہوگی، اس کو زیادہ سے زیادہ یہ معلوم ہے کہ بکرا کتنا ہوتا ہے، اس کا سائز کیا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں معلوم۔ یہ اتنے بڑے سائز کا بکرا تھا، اس کو اس بادشاہ نے ایسے ہی خیرات میں وہ ران دے دی۔ تو ہوا کیا، پس بگوید ران گاوستی مگر، تو وہ ران لینے کے بعد کہنے لگا کہ یہ شاید گائے کی ران ہے۔ گائے کی ران بڑی ہوتی نا بکرے کی ران سے، تو چونکہ یہ بڑے بکرے کی بڑی قیمتی ران تھی، اس کو قدر نہیں ہوئی، اس نے بکرے کی ران کی ناقدری کر دی۔ ایک تو عام بکرے کی ران گائے کی ران کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہوتی ہے، کھانے کے اعتبار سے بکرے کی ران گائے کی ران کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہوتی ہے، اور یہ تو اعلیٰ درجے کا بکرا تھا، اعلیٰ درجے کا دمبا تھا، لیکن چونکہ یہ غریب مسکین ہے، اس کو کیا قدر اس چیز کی، اس نے اس کو نام رکھ دیا گائے کی ران کا، یعنی اس نے اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ اگر تم کو بھی ایسی کوئی نعمت مل جاتی ہے اور تم بھی اس کو گائے کی ران کہو گے تو اس طرح کے شخص کی طرح مثال تم پر صادق آئے گی۔ نیست ای از ران گاؤ اے مفتری، ران گاوت می نماید از خری۔ ارے جھوٹے انسان، یہ گائے کی ران نہیں ہے، یہ ران گائے کی نہیں ہے، یہ دمبے کی، اور وہ بھی قیمتی دمبے کی ران ہے، لیکن تجھے گائے کی ران کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ تجھے پتا ہے کیونکہ یہ تیرا گدھا پن ہے، تیرا گدھا پن اس دمبے کی ران کو گائے کی ران دکھا رہا ہے۔
بزل شاہانست این بے رشوت، بخشش محضست این از رحمت۔ یاد رکھو یہ ایسے شاہوں کا تحفہ ہوتا ہے جو رشوت نہیں لیتے، یہ ایسے سخی بادشاہ ہوتے ہیں چلتے چلتے اس نے اتنی قیمتی ران ایک معمولی مسکین فقیر کے حوالے کر دی۔ یہ اس کی سخاوت تھی، یہ خاص شفقت تھی، یہ خالص بخشش تھی۔ ایسے ہی اللہ والے جب ہمارے ساتھ خلوص و محبت کا ایسا برتاؤ کرتے ہیں تو جو خالص بخشش اور خالص شفقت والا ہوتا ہے، اگر ہم اس کو ناقدرے بن کر اس کو گائے کی ران سمجھیں تو یہ نہ صرف یہ کہ توہین ہوگی، بلکہ اس کی جو برکات ہیں، اس کی جو رحمتیں ہیں، اس کی جو شفقتیں ہیں، اس سے آپ حصے سے محروم رہ جائیں گے۔ کیونکہ ہر نعمت کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ پہلے اس نعمت کی قدر کریں۔ جہاں قدر نہیں ہوگی وہاں پر نعمت اپنا اثر نہیں دکھائے گی، آپ ایسے ہی اس کو گائے کی ران سمجھ کر خرچ کر دیں گے۔ اب اس کے بعد پھر آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کی طرف آ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ان قاصدوں، ان میسنجرز کو ایمان لانے کی دعوت دینا اور پھر کہنا کہ جاؤ بلقیس کے پاس بھی یہ پیام میرا پہنچاؤ کہ اگر میرے ساتھ تعلق استوار کرنا ہے تو ایمان لے کے آؤ، ایمان کی ترغیب دو اور یہ کہو کہ جلدی سے ایمان لے کر میرے پاس خود آ جائے۔ انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ والحمد للہ۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در